کیا کہیں گے آپ کہ آپ خود ایک پروفیسر ہیں، اور جب پروفیسر انسان مطلب جب ہوتا ہے اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو وہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ کیا اس کے یہ حدود میں ہے کہ وہ بہن اور بھائی کے رشتے پہ کوشچن مارک لگائے اور طالب علموں سے یہ کہے اکارڈنگ ٹو ہم کہ جناب میں تو ایک سروے کر رہا تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی کیا رائے ہے، اور میں نے یہ سوال جو ہے انٹرنیٹ سے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے اپنے طالب علموں کو دے دیا تھا، تو اور اس میں بہن بھائی کے رشتے کے متعلق جو ہے آپ نے لکھنا تھا. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں عاصم، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، کیونکہ میں بھی جو ہے وہ 2 دن سے اس پر بحث دیکھ رہا ہوں، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ بحث جو ہے وہ ایسے پھیلتی چلی جاتی ہے کہ اس پہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میں جو یہ خیالات رکھتے تھے اس بارے میں کہ جی کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے اور اس کا جواب دیا جانا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، اور یہ کریٹیکل تھنکنگ پروڈیوس کرنے کا شاید ایک طریقہ تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہ یقیناً کریٹیکل تھنکنگ لوگوں میں پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے طالب علموں میں ان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اس کے لیے نئے نئے طریقے آزماتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے آؤٹ سائڈ آف دا باکس انہیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک اہم پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں اس ماحول سے آپ کٹ کر فیصلے نہیں کرتے۔ میں کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں تو اس میں ہم بارہا اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ تلقین کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ٹیکسٹ بکس ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کلچرل سینسٹیوٹی کا خیال کریں، آپ کوئی ایسی چیز نہ کریں اپنی گفتگو میں یا اپنے کام میں جس سے لوگ خواہ اوفینڈ ہوں، خاص طور پر اس وقت جب وہ اس میں کوئی ریسزم کا ایلیمنٹ ہو، کوئی ایتھنیسٹی کا ایلیمنٹ ہو، کوئی ریلیجن کا ایلیمنٹ ہو۔ تو مطلب میں امریکہ میں رہتا ہوں، اور امریکہ جیسے ملک میں اب میں جہاں رہتا ہوں، جہاں کام کرتا ہوں، یہ بائبل بیلٹ کہلاتی ہے، یہاں پر جو کنزرویٹو کرسچن ووٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا ایک مخصوص سوچ پائی جاتی ہے، مثلا وہ ابارشن کے خلاف ہیں، وائٹ سپریمسٹس کہلاتے ہیں، پالیٹکس کے حوالے سے ان کی ایک خاص سوچ ہے۔ یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ کسی تعلیمی ادارے میں آپ اس طرح کا کوئی سوال اگر اسٹوڈنٹس کو دیں تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ری ایکشن نہ پیدا ہو۔ تو اگر ہم یہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو میرا خیال جہاں اتنا ایکیڈیمک فریڈم ہے، لیکن اس فریڈم کی بہرحال کوئی نہ کوئی باؤنڈریز ضرور ہوتی ہیں۔ تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ایک کنزرویٹو معاشرہ ہے، اسلام کے حوالے سے ایک خاص طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، جہاں ہمارا جو فیملی یونٹ ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ویسٹ میں ہو جاتی ہیں وہاں پہ لوگ نہیں کرتے، ایک پردہ رکھا جاتا ہے وہاں پر۔ اس طرح کا سوال، اس طرح کا مضمون بچوں کے سامنے لانا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی مثلا میں اب اس عمر میں جب میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میں کریٹیکلی اگر اس پر تھنک کروں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں تو اس کے جو ہیں وہ حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ جی اسلامی حوالے کیا ہیں، کس طرح اس پر پابندی لگی، اس طرح کے کسی بھی رشتے پر اس میں ناجائز کیا ہے۔ پھر آپ معاشرتی حوالوں سے جو ہے وہ اس پر بات کر سکتے ہیں کہ کن کن ملکوں میں اس پر پابندی ہے، کسی بھی اس طرح کے تعلق پر۔ امریکہ کے اندر یہ تعلق غیر قانونی ہے، ویسٹرن ممالک میں غیر قانونی ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس پاکستان میں اس حوالے سے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے آتے ہیں، مثلا میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، اسی بحث کے نتیجے میں کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ 82% جو ریپ کے کیسز ہیں ان کے اندر خاندان کا ہی کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ انوالو ہے، تو ان کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ ناجائز ہونے کے باوجود اس طرح کے معاملات ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، اس لیے قانون کو سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جو جس طرح کا فیملی سیٹ اپ ہے اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہے، لیکن
اب میری عمر اس طرح کی ہو گئی ہے، تجربات اس طرح کے ہو گئے ہیں، جب میں اس سوال کو کسی اور طرح سے پرسیو کر سکتا ہوں اور اس کا جواب دے سکتا ہوں سنجیدگی سے۔ آپ ان انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کو جن میں شاید 18 20 22 سال کے بچے ہوں گے، ان کے سامنے جب یہ سوال رکھتے ہیں تو ان پر اس کا کس طرح سے اثر ہوگا، وہ اس کو کس طرح سے لیں گے، وہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا ڈفرنٹ اس کی وہ آؤٹ لک بنتی ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ سو مجھے تو اس کی کوئی پلازیبل وجہ سمجھ میں نہیں آئی سوائے اس کے کہ وہ جیسے میں نے دیکھا کہ جب اس پر انکوائری ہوئی تو وہ جو لیکچرر تھے وہ وزٹنگ لیکچرر تھے، یعنی وہ یونیورسٹی کے باقاعدہ ملازم نہیں تھے، اس کے بعد ان کو برطرف کر دیا گیا۔ تو مجھے تو بس یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جی شاید ان کے یونیورسٹی کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو نوکری ویسے بھی چھوڑنی ہوگی، تو انہوں نے سوچا کہ جانے سے پہلے پہلے جو ہے وہ ان سے کوئی نہ کوئی بدلہ اس طرح سے نکالا جائے جس سے یونیورسٹی کے اوپر سوالات جو ہیں وہ میرے جانے کے بعد بھی اٹھتے رہے۔ اس کے علاوہ مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، آپ نے یہ بات کی کہ لیکن جو انہوں نے ابھی جو ان کا ایک بیان آیا تھا کہ جی میں نے کٹنگ پیسٹ کر کے یہ کیا تھا اور میں نے اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، تو یونیورسٹی کے انتظامیہ نے کہا تھا یہ واقعہ بہت پرانا ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ یا کسی نے شرارتاً جو ہے وہ یہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں سوشل اگر میڈیا پہ۔ اگر تو واقعی یہ انہوں نے بیان دیا ہے اور سنجیدگی سے دیا ہے کہ میں نے کٹ پیسٹ کیا تھا اور دیکھا نہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کلچرل سینسٹیوٹی تو اپنی جگہ، پہلی ریزن ان کو نکالنے کی ان کی نااہلی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ کٹ پیسٹ کر کے ایگزام دے رہے ہیں بچوں کو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو کیا دے رہے ہیں اور اس کو آپ کیسے گریڈ کریں گے۔ یہاں پر اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں تو آپ بطور استاد پلیجرزم کے الزام میں نکال دیے جائیں گے۔ بالکل۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو ہے کزن میرجز پہ جو ہے پوری دنیا میں اس پہ بات ہوئی، اور امریکہ کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی لوگ جو ہیں اب اس معاملے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک دو ٹیسٹ ضرور کرا لینے چاہیے کزن میرجز کے حوالے سے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ والا ٹاپک کزن میرجز کا بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں کیوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے اسلام میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے کہ اس پہ بھی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی یا یہ ڈیبیٹیبل ہے؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں اس کو دیکھنے کے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کی معاشرت اور آپ کے مذہب سے جڑا ہوا ہے کہ اگر مذہب کے اندر اجازت ہے اور لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ اپنے اپنے مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں۔ ویسٹ کے اندر بھی جو کزن میرجز ہیں یا ہندوازم کے اندر کزن میرجز پر پابندی اس لیے ہے، اس کو برا اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے مذہب کے اندر اجازت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا جو طبی پہلو ہے، جو میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہمارے یہاں کزن میرجز کے نتیجے میں جو ہے وہ بچوں کے اندر جو اگلی جنریشنز کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب میں ابھی مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ تھیلیسیمیا کے کیسز جو ہیں مثلاً ان میں 80% سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جو کزن میرجز کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوئے ان میں وہ کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ سو یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس پر بات کی جائے۔ اس کو اب میں اپنے خاندان میں، دوسرے خاندانوں میں، دوستوں میں دیکھتا ہوں کہ اس پر اتنی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس طرف اگر توجہ دلائی جائے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اگر ٹریڈیشنلی ایک چیز کرتے رہے ہیں تو اس کی سزا آپ اپنی اگلی جنریشن کو کیوں دیتے ہیں؟ اگر اس کے حوالے سے میڈیکل ٹیسٹ اویلیبل ہیں، کمپیٹیبلٹی چیک ہو سکتی ہے اور اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے، اگلی جنریشن میں ایک پوری نسل جو ہے وہ کسی ڈیفارمٹی کے ساتھ یا کسی بیماری کے ساتھ پیدا ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس پر ضرور بات ہونی چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔